السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم کے ساتھ ہم ایک بہت ہی اہم موضوع، بہت ہی خاص موضوع معاشرت کے آداب کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم بات کریں گے مسلمانوں، عزیز رشتہ داروں، پڑوسیوں، نوکروں اور دیگر جو معاشرت کے آداب ہیں، جو حقوق ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے۔ اور یہ مضمون راؤنڈ اباؤٹ 20 اقساط پر کم و بیش یہ مشتمل ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے یہ بہت اہم موضوع ہے، جس پہ ہم آپ کی نظر چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم سے میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ اس موضوع کی تمام ویڈیوز کو واچ کریں گے تو آپ مایوس بھی نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ دعائیں بھی دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس موضوع کو شروع کرنے سے قبل کچھ تحمیدی باتیں آپ سے کرنا چاہیں گے، تاکہ ہمیں بات سمجھانے میں اور آپ کو بات سمجھنے میں سہولت رہے۔ تو تحمیدی چند باتیں آج ہم ذکر کریں گے، اور باقاعدہ طور پر آگے ہم اس کے بعد بڑھیں گے۔ میرے عزیز، آپ جانتے ہیں کہ انسان یا تو تنہا زندگی گزارتا ہے یا دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کر۔ جب ہم مل جل کر رہتے ہیں تو اسے معاشرہ کہتے ہیں، کیونکہ ہم جنسوں سے میل جول رکھے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہم انسانوں کے درمیان نہ رہیں، یہ بڑا دشوار اور بہت مشکل ہے۔ اس لیے چاہیے کہ میل ملاقات کے آداب ہم ضرور سیکھیں۔ یہ آداب مختلف نوعیت کے ہیں، ہر شخص کے لیے اس کے حق کے مطابق ایک ادب ہے، ایک حق ہے، اور حق کی کمی زیادتی کا تعلق کی قوت یا اس کی کمزوری سے ہے۔ آپس میں میل جول رکھنے والوں کے درمیان ایک رابطہ یا تعلق پایا جاتا ہے، اور یہ تعلق قرابت سے عبارت ہے، تو اسے مخصوص تعلق کہیں گے۔ اور اگر میل جول صرف اسلام کی وجہ سے ہے تو اسے ایک عام تعلق کہا جائے گا۔ درمیان میں بہت سارے تعلقات ہیں، مثلا دوستی کا تعلق، یا پھر آپ کا کوئی ہم مکتب ہے، اسکول کا، کالج، یونیورسٹی کا، مدرسہ کا، یا سفر کا آپ کا کوئی ساتھی ہے، 1 دن 4 گھنٹے 10 دن کا سفر اکٹھا رہا، یا پڑوس کا۔ ان میں سے بھی ہر تعلق کے متعدد درجات ہیں۔ مثلا قرابت کا ایک حق ہے، لیکن قریب اگر محرم ہو تو غیر محرم کی بنسبت اس کا حق زیادہ ہے۔ اسی طرح محرم عزیزوں کا ایک حق ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بہن بھائی، خالہ، ماموں، چچا، تایا، دادا، دادی، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن والدین کا حق غیر والدین سے زیادہ ہے۔ اسی طرح ہمسائے کے حقوق بھی ہیں، لیکن جس طرح کے والدین کا حق غیر والدین سے زیادہ ہے، اسی طرح ہمسائے کے حقوق بھی ہیں، لیکن ان میں وہ زیادہ حقدار ہے جس کا مکان آپ کے قریب ہے۔ یہی حال مسلمان کا ہے۔ مسلمان سے جس قدر آپ کا تعلق ہوگا، جان پہچان جس قدر زیادہ ہوگی، اسی قدر اس کا آپ پر حق بھی زیادہ ہوگا۔ اور جان پہچان کے بھی متعدد درجات ہیں۔ مثلا جس شخص کی جان پہچان میں مشاہدے کو دخل ہے، جس کو آپ نے دیکھا ہوا ہے، پرکھا ہوا ہے، اس کا حق یقیناً اس شخص سے زیادہ اور مؤکد ہے جس کی بابت آپ نے صرف سن رکھا ہے، جس کی معرفت صرف سماع سے حاصل ہوئی ہے۔ معرفت میں اگر مصاحبت بھی ہو تو یہ حق مزید مؤکد ہو جاتا ہے کہ آپ اسے جانتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے کچھ وقت گزارا بھی ہے، تو حق بڑھ گیا۔ اور اسی طرح صحبت کے بھی درجات ہیں، اور وہ مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص آپ کا
ساتھی ہے جو آپ کے ساتھ پڑھتا رہا ہے تو وہ درس کا رفیق ہوا، اس کا حق یقیناً اس بندے سے زیادہ ہے جس نے آپ کے ساتھ چند گھنٹے سفر کیا۔ دوستی کے بعد متعدد درجے ہیں، اگر دوستی مضبوط اور مستحکم ہو تو یہ بھائی چارہ بن جاتا ہے، اس سے بڑھ جائے تو محبت ہے، اس سے بھی بڑھ جائے تو خلت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلیل حبیب کے مقابلے میں، حبیب بھائی کے مقابلے میں، اور بھائی صدیق کے مقابلے میں زیادہ قریب ہے۔ اسی اعتبار سے ان کے حقوق میں بھی فرق ہے۔ میرے عزیز، محبت وہ جذبہ ہے جو صرف سطح دل پر اثر انداز ہو، اور جو جذبہ دل کی رگ رگ میں سرایت کر جائے وہ خلت ہے۔ چنانچہ نوٹ فرما لیں، ہر خلیل حبیب ہو سکتا ہے لیکن ہر حبیب خلیل نہیں ہو سکتا۔ دوستی کے درجات کا یہ فرق تجربے اور مشاہدے سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ ہم نے خلت کو بھائی چارہ سے اعلیٰ قرار دیا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ خلت بھائی چارہ سے کامل تر ہے۔ یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر میں کسی شخص کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں تو اللہ تعالیٰ کا خلیل ہوں۔ اسی روایت سے سمجھ میں آیا کہ خلیل بھائی اور حبیب اور صدیق سے آگے ہے۔ خلت کا مطلب کیا ہے؟ خلت کا مطلب یہ ہے کہ محبت محبوب کے دل کے رگ و ریشے میں سرایت کر جائے، اس کے ظاہر و باطن پر اثر انداز ہو اور اس کا احاطہ کر لے، گھیر لے اسے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر باری تعالیٰ کی محبت کے علاوہ کوئی چیز محیط نہیں تھی، اس لیے آپ نے خلت میں کسی دوسرے کی شرکت گوارا نہیں کی، یعنی سیدنا ابو بکر کو بھی خلیل نہیں بنایا، ان کو بھائی بنایا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت میں دوسرے لوگوں کو ضرور شریک فرمایا۔ مثلا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق ارشاد فرمایا، علی میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون سوائے نبوت کے۔ اس روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبوت کا استثناء فرمایا، جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلت کا استثناء فرمایا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں، خلیل نہیں ہیں، اور ان کو آپ نے بھائی قرار دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت علی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اخوت میں، بھائی چارے میں شریک ہیں، لیکن ابو بکر کو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ فوقیت بہرحال حاصل ہے کہ ان میں خلیل بننے کی اہلیت تھی۔ اگر خلت میں غیر اللہ کی شرکت کی گنجائش ہوتی تو آپ کو یہ سعادت بھی ملتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب بھی ہیں اور خلیل بھی۔ روایت میں ہے کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرحاں و شاداں منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے جس طرح ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا، تو میں اللہ کا حبیب بھی ہوں اور خلیل بھی۔ بہرحال جان پہچان یہ رابطے کا سب سے نیچے ادنا درجہ ہے، اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے، اور خلت اعلیٰ درجہ ہے۔ خلیل ہونا یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے، اور باقی تمام درجات جو بھی ہیں وہ جان پہچان کے ہوں، وہ جو بھی وہ تمام اس کے درمیان میں ہیں۔ خلت سب سے بڑا اور معرفت جان پہچان یہ سب سے کم تر، تو باقی تمام تعلقات ان کے درمیان میں آ جاتے ہیں۔ اور نوٹ فرما لیں کہ محبت اور اخوت کا، محبت کا اور بھائی چارے کا انتہائی حق یہ ہے کہ اپنے محبوب کی ذات کو
اپنے نفس اور مال پر ترجیح دے۔ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان، اپنا نفس اور مال قربان کر دیا تھا۔ حضرت طلحہ کو دیکھیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں آپ کے جسد مبارک کے لیے ڈھال بن گئے تھے کہ تلوار لگے تو میرا جسم کاٹے، اگر تیر لگے تو میرا جسم چھلنی ہو۔ بہرحال اس پہ ہم مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی اخوت، قرابت داروں، پڑوسیوں، نوکروں اور اس طرح کے جو بھی معاشرت کے اندر حقوق ہیں ہم ان پر روشنی ڈالیں۔ تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ آئندہ جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ ہم تقریباً 20 اقساط میں بات کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا تو اس سے یقیناً ہم آپ کے لیے بھی دعاگو رہیں گے اور آپ سے ہمیں بھی دعائیں ملیں گی، اور اس طرح آپ ہماری فیملی کا حصہ بھی بن جائیں گے تو دل و جان سے آپ کے لیے دعا بھی کریں گے اور آپ سے دعا کی درخواست بھی کریں گے اور کرتے بھی ہیں۔ براہ کرم دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کیجئے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں اس بات کو آگے بڑھائیں گے کہ معاشرت کے آداب کیا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔